امامت کرنے والا، یہ تعلیم قرآن و حدیث دینے والا، فقہ پڑھانے والا، یہ اذان دینے والا جو اجرت لیتا ہے تو یہ حرام کھاتا ہے، امت ان کو کھلا رہی ہے، اور یہ شرک اور کفر کو عام کر رہے ہیں توحید کی دعوت کے اوپر، یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے، اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے۔ حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، انہیں جاری رکھو، بیوی کی ساتھ رکھو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہیں، گوشت کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، اس کے بعد پھر اس دنیا میں بھی خون برسے گا، اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تمہارے بغیر نہ جائیں گے۔ یہ آج کا دین ہے، یہ قرآن و حدیث کا دین نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ میری سنت ہے، بس انہوں نے قرآن کو بدلا، اگر یہ تفسیر نہ کرتے، قرآن ہر جگہ توحید سے بھرا ہے، ان کی تفسیر نے اس میں شرک داخل کر دیا، سنت ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتاتی ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کی تفسیر بیان کر کے بدعتیں بھری ہیں۔ آج دیکھو ہر طرف بدعتوں کا بھی زور ہے، شرک تو ہے ہی، اب کیا روئے بدعتوں کا، کیا حضرت ہے۔ دیکھیے کس قدر زور دیا جا رہا ہے، ایک تو دین کے اوپر، اجرت کے اوپر، یہ مولویوں نے اجرت کا جو ذریعہ بنایا ہے، اذان کے پیسے اور امامت کے پیسے، انہوں نے دین کو بدلی کر دیا ہے، اور پھر انہوں نے جو تفسیریں کی ہیں اس کے اندر شرک بھرا ہے۔ کاش یہ تفسیریں نہ کرتے۔ دوسری جگہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا ایک جگہ کہ کاش قرآن و حدیث کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے۔ ان شرک کرنے والے مفسرین نے اپنے دماغ کے مطابق اس کے اندر شرک بھر دیا۔ یہ ہوا ہے اصل میں اس امت کے ساتھ۔ تفسیر ابن کثیر پڑھو یا یہ دوسری تفسیریں جتنی بھی ہیں، طاہر القادری کی ہو، خادم حسین رضوی کی ہو، ڈاکٹر اسرار کی ہو، محمد حنیف کی ہو، انہوں نے اپنی تفسیروں کے اندر شرک دیا ہے۔ کہیں واسطے وسیلے کا شرک ہے، کہیں محمود الحسن نے پکار کا شرک اس کے اندر داخل کر دیا، اور کہیں واسطے وسیلے کا شرک ہے اشرف علی تھانوی اور سارے دیوبندیوں کے اندر، بریلویوں کے اندر تو ہے ہی، اور کہیں یہ رکوع اور سجدے کا شرک جو محمد حنیف نے دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر داخل کر دیا۔ یہ اصل معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں۔ تو اب جو پوری دنیا میں درگت بنی ہے، ان مسلمانوں کی ذلت بڑھتی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی، اللہ کے عذاب کا کوڑا رک نہیں رہا ان کے اوپر۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر شرک آیا ہے۔ اس سے پہلے قوموں کے اندر جب بھی اجتماعی طور پر شرک آیا، اکثریت مشرک بن جاتی تھی، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا تھا۔ آج جب تک ایمان کو خالص نہیں کیا جائے گا، شرک سے بدترین دشمنی جب تک نہیں ہوگی، یہ پاکستان کیا، یہ یعنی ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں ان کے اندر یہی شرک ہے۔ تو اللہ کے بندو، جب تک شرک ہوگا کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی، تمہاری عزت کو بحال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو فرماتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ او مومن بنو، صحابہ کرام مومن بنے تھے، وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، دیوبندی نہیں تھے، بریلوی نہیں تھے، اہل حدیث نہیں تھے اس انداز سے جس طرح آج کے ہیں، اور حنفی نہیں تھے، حنیفی نہیں تھے، وہ مسلم تھے۔ مسلم بنو اللہ کے بندوں، دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت کرے گا، تمہارے ملک کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور پھر صحیح معنوں میں پاک سرزمین ہوگی، اور پھر آزادی کا جشن تب اچھا لگتا ہے۔ یہ غلام قوم آزادی کے جشن منائے، یہ 14 اگست منائے، اس دن ان کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو کس طرح پامال کیا گیا تھا اس کے اوپر یہ جشن مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسی بے شرم قوم ہو جاتی ہے جب شرک ان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔